اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ان لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا مخاطب ہو کر فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو؟ یہ در حقیقت ساری مخلوق کے سامنے عیسائیوں کی سرزنش ہوگی اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے گی۔ امام قتادہ اور دیگر کئی مفسرین نے اسی طرح فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور ارشاد الہی ہے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ بڑے ادب سے اس سوال کا صحیح جواب دیں گے، جیسا کہ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کا یہ جواب بھی سکھا دے گا۔ ارشاد الہی، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو یقیناً معلوم ہوگا۔ اے اللہ، اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے معلوم ہے، کیونکہ تجھ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی، نہ یہ میرے دل میں تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہنے کا میرا ارادہ تھا۔ اسی لیے کہیں گے، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی جس بات کے پہنچا دینے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ صرف یہ ہے وہ بات جو میں نے ان سے کہی تھی۔ اور ارشاد الہی، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب میں ان میں موجود تھا تو ان کے اعمال کی مجھے خبر تھی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا،
اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ امام ابو داؤد طیالیسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، اور بے شک روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا؟ تو میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح عبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے تم نے ان کو چھوڑا ہے یہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہی پلٹتے رہے۔ ارشاد الہی، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اس معاملے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت ہی کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اسے ہر صورت کر گزرنے والا ہے، اور جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، جبکہ ساری مخلوق سے باس پرست ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان عیسائیوں سے اظہار برات کر دیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں، اللہ تعالیٰ کا شریک، بیوی اور بیٹا بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان باتوں سے بہت بلند و بالا اور بے حد عرفہ والا ہے۔ یہ آیت کریمہ عظیم الشان اور عجیب خبر پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔